رہے ہیں، تیسرے آسمان پر رزق تقسیم کر رہے ہیں، چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو ہدایتیں دے رہے ہیں، پانچویں آسمان پر امور مشیت انجام دے رہے ہیں، چھٹے آسمان پر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مولا میں دیکھ رہا ہوں ساتویں آسمان پر جہاں جہاں پر بھی میری نظر جا رہی ہے علی ہی علی نظر آ رہے ہیں۔ اب مولا کائنات نے کہا کمبر غلام تم بھی ہو، کنیز فضہ بھی ہے، لیکن کبھی گھر میں رہنے والی کنیز فضہ کا مقابلہ نہیں کرنا۔ میرے مولا نے یہ بتا دیا کہ جب گھر میں رہنے والی کنیز کا مقابلہ ساتھ میں رہنے والا غلام نہیں کر سکتا تو یہ دنیا والے علی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محترمات نگاہ گیا اور اس کے بعد مولانا طلب صاحب 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد کرائیں گے کہ دیکھیے چاہنے والا مولا کائنات کے خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت پریشان ہوں، مولا کچھ عنایت کر دیجیے۔ میرے مولا نے کہا زمین سے سنگریزے اٹھا، اس نے زمین سے سنگریزے اٹھائے، مولا کے دست مبارک پر رکھے، مولا نے کچھ پڑھا، سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ یہ جواہرات مولا کائنات نے اس سائل کو دے دیے، یہ سائل اپنے گھر پر آیا، جب تک جواہرات چلتے رہے خرچہ چلاتا رہا، جواہرات جب تک چلتے رہے خرچہ چلاتا رہا، جب جواہرات ختم ہو گئے مولا کے خدمت میں آیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا جو آپ نے جواہرات دیے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں، مولا اور عنایت کر دیجیے۔ میرے مولا نے کہا زمین سے سنگریزے اٹھا، اس نے سنگریزے اٹھائے، مولا کے دست مبارک پر رکھے، مولا نے کچھ پڑھا، یہ سنگریزے جواہرات بن گئے۔ ادادارو یہ جواہرات لے کر چلا، کچھ ہی قدم چلا تھا اور مولا کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا میں آپ کو کب تک پریشان کروں گا، مولا یہ نسخہ مجھے بھی بتا دیجیے جو میں اپنے گھر پر جواہرات بنا دیا کروں۔ مولا نے کہا ایک مرتبہ سنگریزوں پر سورہ الحمد کی تلاوت کر لیا کر تو سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو جایا کریں گے۔ عزیزو یہ اپنے گھر پر آتا ہے لیکن ایسے نہیں، جہاں جہاں پر پتھر دیتے ہیں اپنے گھر پر لے کر آ جاتا ہے، پتھروں کا گھر پر ڈھیر لگا دیا اور پتھروں کے پاس بیٹھ کر ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، پتھر ہی رہتے ہیں، تو مرتبہ پتھروں پر سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، پتھر ہی رہتے ہیں، 3 مرتبہ یہاں تک کہ 7 مرتبہ پتھروں پر سورہ الحمد کی تلاوت کی۔ ارے پتھر ہی رہے، اس نے 70 مرتبہ پتھروں پر سورہ الحمد کی تلاوت کی، پتھر ہی رہے، 700 مرتبہ پتھروں پر اس نے سورہ الحمد کی تلاوت کی، پتھر ہی رہے، جواہرات نہیں بنے۔ مولا کی خدمت میں منہ لٹکا کر آیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ تو کچھ اور پڑھتے ہیں، مجھے آپ نے کچھ اور بتایا ہے۔ میرے مولا نے کہا سنگریزے زمین سے اٹھا، اس نے سنگریزے زمین سے اٹھائے، مولا کائنات نے با آواز بلند سورہ الحمد کی تلاوت کی، یہ سنگریزے جواہرات بنتے رہے۔ جب جواہرات بن گئے تو میرے مولا نے کہا قاری قرآن کے لیے ہادی اور معصوم کی زبان کا شرط ہونا ضروری ہے، اگر ہادی اور معصوم کی زبان ہوگی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، دریا میں راستے بن جائیں گے، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب ڈاکٹر سید فلک صاحب کو سجوائیں اور 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد کریں۔ مولانا طلب صاحب آپ کے اوپر سماعت کرتا ہوں۔
فاتحہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أكلمات الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات محمد وآل محمد۔ ارباب اعضاء انجمن اصغریہ کی جانب سے 18 بنی ہاشم کے تابوت شبیہ کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے برآمد ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہی بڑی 18 بنی ہاشم ہیں کہ جن پر شہزادی زینب کو بڑا ناز تھا۔ جب جناب عباس مشکیزہ لے کر خیمے سے نکلے اور فرات کا رخ کرنا چاہتے تھے تو ناگہاں جناب زینب کی نظر پڑ گئی۔ پوچھا بھیا عباس کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو شیر نے کہا بہن میں ابھی پانی لینے جا رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب نے عباس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بھیا زینب کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، زینب کو عباس جیسے شیر کی ضرورت ہے۔ بس یہ سنتے ہی شہزادے نے کہا ثانی زینب حکم امام ہے۔ بس عزادارو یہ سنتے ہی زینب نے کہا بھیا میرے قریب آ کر بیٹھو۔ جناب عباس قریب آئے تو جناب زینب فرماتی ہیں بھیا میں بچپنے میں بابا کے زانو پر بیٹھی تھی، میری نگاہ دور سے ہٹی، بابا علی نے میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے۔ میں نے سوال کیا بابا آپ زینب کے بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا بیٹی زینب ایک روز انہی بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ بس یہ سننا تھا، یہ تو مجھے یقین تھا کہ قول امام ہے سچ ہو کر رہے گا، لیکن بھیا میں برابر یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی کے ایک بھائی ہو تو کیا مجال کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ میرے تو خدا رکھے 18 بھائی ہیں، کس کی مجال کہ عباس و علی اکبر کے ہوتے ہوئے زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھے۔ لیکن بھیا عباس اب تمہاری بہن زینب کو یقین آ گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، زینب کو شام اور کوفے کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ بس ارباب اعضاء آپ کے
کے سامنے بنی ہاشم کی 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہونے جا رہے ہیں۔ عزادارو، یہ وہ بنی ہاشم ہیں کہ جنہوں نے حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم ہیں، یہ مسلم کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین پر جان کو قربان کر دیا۔ عزادارو، مسلم کے 2 بیٹے مسلم کے ساتھ تھے جو بعد شہادت جناب مسلم کوفے میں شہید کیے گئے، اور یہ جناب عبداللہ یہ کربلا میں موجود تھے۔ اس شہزادے نے امام مظلوم پر جان قربان کر کے یہ ثابت کر دیا ہمارے محمد ہیں، ہماری زندگی ہے تو حسین کے لیے ہے، ہماری شہادت ہے تو مظلوم کربلا کے لیے ہے۔ بس عزادارو، امام مظلوم عبداللہ ابن مسلم کا لاشا خیمے میں لے کر آئے۔ اب اس کے بعد جناب مسلم کے دوسرے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن مسلم۔ ارے محمد ابن مسلم نے بھی اپنے بھائی کی طرح اپنی جان کو مظلوم کربلا پر قربان کر دیا۔ میں کہوں گا مسلم خوشا قسمت، ارے 2 بیٹے کربلا میں حسین پر قربان کیے اور 2 بیٹے آپ کی شہادت کے بعد ارے کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ آج باب ازا ہم مسلم کے بچوں نے جام شہادت پی کر بتا دیا ہم وہ ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، ہمارے لیے موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہاں حسین کے ماتمداروں، اب جس بنی ہاشم کا تابوت آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے وہ حضرت محمد ابن ابی سعید ہیں۔ یہ جناب عقیل کے پوتے ہیں، ابی سعید کے بیٹے ہیں۔ جناب محمد نے بھی کربلا میں ارے حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ لو ارباب ازا، میرا مظلوم امام ارے محمد ابن ابی سعید کی لاش کو خیمے میں لے کر آئے۔ اب عزادارو، آپ کے سامنے عقیل کے بیٹے جناب جعفر کا تابوت آ رہا ہے۔ عزادارو، یہ ابو طالب کا پوتا ہے، یہ حضرت عقیل کا بیٹا ہے۔ عزادارو، عباس کے بھائیوں نے بھی کربلا میں شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن جعفر نے جس طرح سے امام مظلوم کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا وہ یقیناً تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب جعفر کی میت کو بھی امام قتلگاہ سے لے کر آئے۔ جعفر نے اپنی جان فاطمہ کے لاڈلے حسین پر قربان کر دی۔ ہاں ارباب ازا، اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے وہ جناب عبداللہ ابن عقیل کا ہے۔ یہ بھی عقیل کے فرزند ہیں، عبداللہ نام ہے۔ ارے عقیل کی اولاد نے کربلا میں ثابت کر دیا ہمارے محمد اپنے ذہن میں زندگی کی خواہش نہیں رکھتے، اگر حق پر موت آ جائے تو اس سے بہتر کوئی ہمارے لیے سعادت نہیں ہوتی۔ جناب عبد الرحمن ابن عقیل نے بھی حسین پر جان کو قربان کی۔ میرا مظلوم امام جہاں سب کے لاشیں لے کر آیا، وہاں عقیل کے فرزند عبد الرحمن کی میت بھی خیمے میں لے کر آئے۔ اب آپ کے سامنے جو تابوت آنے والا ہے وہ حضرت عثمان کا ہے۔ عزادارو، یہ علی کے فرزند ہیں، عباس کے بھائی ہیں۔ عزادارو، یہ عباس کے وہ بھائی ہیں کہ عباس نے
تینوں بھائیوں کی میتیں حسین کے ساتھ میدان کربلا سے اٹھائیں اور خیموں تک پہنچائیں. اور عزادارو یہی وہ علی کے فرزند ہیں، عباس کے بھائی ہیں کہ جب عباس کی والدہ جنت البقیع میں جاتی تھی تو چاروں بیٹوں کی قبریں بناتی تھی، کہتی تھی بیٹا تجھ پر رونے کو طبیعت چاہتی ہے لیکن ماں نہ روئے گی. دوسری بیٹی کی قبر کے نشان بناتی تھی، آخر میں عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی عباس ارے تیرے اوپر رونے کو طبیعت تو چاہتی ہے لیکن یہ ماں تیرے اوپر آنسو نہ بہائے گی. ارے یہ ام البنین اس کا ماتم کرے گی جس کے ماتم کرنے والی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے. بس ارباب ادا حضرت عثمان نے بھی علی کے خون کا اثر کربلا میں دکھلایا، خوب جنگ کی، دشمنوں کو فنار کیا اور آخر میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں سرزمین کربلا پر تشریف لائے. اب اس کے بعد جو تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ جناب عثمان کے دوسرے بھائی جعفر ابن علی کا ہے. جعفر نے بھی حق وفا ادا کر دیا، جعفر نے بھی ام البنین کے خون کی تاثیر دکھا دی. لو ارباب ادا جعفر کی شہادت کربلا میں ہو گئی. اور اب جعفر کے بعد عزادارو جناب محمد ابن علی، یہ علی کا تیسرا بیٹا ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں علی کی اولاد نے کس طرح علی کے فرزند حسین کا ساتھ دیا. بس ارباب ادا اب محمد کی میت بھی مظلوم کربلا ارے میدان کربلا سے لے کر آئے، میت کو خیمے میں پہنچایا. اب ارباب ادا آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے وہ جناب مولا کائنات کے چوتھے فرزند عبداللہ ابن علی کا ہے. عزادارو یہی وہ 4 بیٹے تھے جو ام البنین نے کربلا میں حسین پر قربان کر دیے. لیکن یہ ماں تھی جس نے بیٹوں کا پرسہ نہ لیا بلکہ کہا اگر پرسہ لوں گی تو فاطمہ کے لال حسین کا پرسہ لوں گی. میرا دل کہتا ہے کہ ام البنین نے فاطمہ کے لال حسین کا پرسہ لیا. اس وقت اس جلوس میں شہزادی ام البنین موجود ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ اے میری شہزادی فاطمہ میں نے حسین کا پرسہ لیا ہے. ارے میرے ساتھ ساتھ جنت سے بقیع سے فاطمہ آ گئی ہے عبداللہ کا پرسہ لینے کے لیے. بس ارباب اعضا اب اس کے بعد حضرت عبداللہ جناب زینب کے شوہر ان کے بیٹوں کی باری آئی. عزادارو شب عاشور امام زینب کے خیمے کی طرف بڑھے، ہلکا سا پردہ اٹھا کر دیکھا. کیا دیکھا کہ دونوں زانوؤں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سر پر ہاتھ رکھے ہوئے. زینب کہہ رہی ہے اے بیٹا محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے خوف سے واپس آ جاؤ. بس یہ سننا تھا. حسین خیمے میں داخل ہوئے اور دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا. بس ارباب اعضا اب محمد ابن عبداللہ کی میت بھی مولا کربلا سے ارے خیمے میں لے کر آئے اور کہا ارے زینب اپنے بیٹے کا پرسہ لے. عزادارو زینب کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے اور دوسرے کا نام ہون ہے. عزادارو انہوں نے کربلا کے اندر اپنے دادا جعفر طیار کی شجاعت اور اپنے نانا حیدر کرار کی شجاعت کا مظاہرہ کیا. جو لوگ کربلا میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا جہاں گنج شہیدہ ہیں جس میں سب دفن ہیں، جناب قاسم بھی ہیں، جناب علی اکبر بھی ہیں، وہیں قریب امام کے روضے میں. لیکن عام کا روضہ وہاں نہیں ہے بلکہ کئی کلومیٹر آگے جا کر عام کا روضہ ہے، اس لیے کہ زینب کے اسلام نے وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ لڑتے لڑتے شہزادہ بہت آگے نکل گیا
لیکن ماتمدارو انصاف کرو، 3 دن کی بھوک اور پیاس، قیامت کی گرمی، ہائے شہزادہ کیا کرتا؟ ایک مرتبہ زخمی ہو کر زمین پر آیا، جب یہ لاشیں خیمے میں آئے تو دیکھا اور جناب زینب ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی ہیں، جناب بانو جاتی ہیں، کہتی ہے بیوی چلیے چل کر اپنے بچوں کا پرسہ لے لیجئے، ماں نے کہا نہیں، ارے میں اپنے بچوں کا پرسہ نہ لوں گی، خیریت کی دعا کرو میرے بھیا حسین کے لیے، میرے بھتیجے علی اکبر کے لیے۔ ایک مرتبہ بانو نے کہا شہزادی امام مظلوم کو بھانجوں کے لاشے پر غش آ گیا ہے، اب جو زینب آئی تو کیا دیکھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ارے حسین غش کے عالم میں ہے۔ ایک مرتبہ امام کو غش سے افاقہ ہوا اور زینب نے بچوں کو مخاطب کیا، اے بچوں میں نے تم سے یہی کہا تھا کہ اگر تم نے جان قربان نہ کی تو یہ زینب تمہارا دودھ نہیں بخشے گی، لو واری، ارے سرخرو ہوئے تم اس کے سامنے، لو میں نے دودھ بخش دیا سب کے سامنے، بڑے بیٹے محمد کے ہاتھ میں چھوٹے بھائی اون کا ہاتھ دیا اور فرمایا بیٹا اب رات کی سناٹا ہوگا، شب کی تاریکی ہوگی، ارے بھائی سے خبردار رہنا۔ ہاں باب اعلیٰ، اب جو آپ کے سامنے تابوت ہے یہ اس کا تابوت ہے جس سے امام نے سوال کیا تھا بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس بچے نے کمسنی میں کہا ایک چچا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس ارباب اعلیٰ رات کو جب پوچھا تو امام نے کہا بیٹا تیرا نام بھی ہے اور تیرے بھائی علی اکبر کا نام بھی ہے، لیکن جب روزے عاشورہ نمودار ہوا جناب قاسم نے فہرست شہرا دیکھا اب عیسیٰ کی باری آ گئی، کئی مرتبہ امام حسین کے پاس گئے، ارے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، امام فرما کے نہیں یہ حسین تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں کہوں گا مولا رات میں آپ نے کہا تھا تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے اور دن میں آپ منع کر رہے ہیں، تو عجب نہیں میرا امام جب آپ نے تم نہیں جانتے، میرے سامنے شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس کے نفس کا مالک یا اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کا دادا ہوتا ہے، میں کیا کروں کہ نہ یہاں پر کہنا چاہیے باپ حسن موجود ہے نہ دادا علی موجود ہے، حسین کو کیا حق ہے قاسم کو اجازت دینے کا؟ بس اسی اثنا میں قاسم کو یاد آیا میرے بابا نے وقت آخر ایک تعویذ میرے بازو پر باندھا تھا اور فرمایا تھا بیٹا قاسم جب کربلا میں نہ ہوں گا اور میرا بھائی حسین نرغے اعداء میں گر جائے تو بیٹا قاسم تو اپنی جان قربان کر دینا۔ بس یہ تعویذ لے کر آئے، امام نے تعویذ کو دیکھا، بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، قاسم کو سینے سے لگا لیا اور ایک جملہ کہا بیٹا قاسم اب تک مجھے اجازت دینے کا حق نہ تھا لیکن اب مجھے قاسم تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے، خدا حافظ و ناصر۔ لو حسین کے ماتمدارو اب آپ کے سامنے عبداللہ ابن حسن کا تابوت ہے، یہ حسن کے دوسرے بیٹے ہیں، کمسنی کے عالم میں امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھے، ایک ملعون نے بڑھ کر وار کیا، شہزادے کے دونوں بازو کٹ کر زمین پر گرے، امام چاہتے ہیں کہ چلتا آگے بڑھ کر قاتل کو قتل کر دیں، ہائے عزادارو اس ملعون نے فوج کو بلایا، اب امام کی جنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد میرا مظلوم آقا بڑھتا ہے اور جناب عبداللہ ابن حسن کا لاشا مولا خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ عزادارو یہ 2 بیٹے آپ کے سامنے امام حسن کے ہیں، اب تیسرے بیٹے جناب ابو بکر ابن حسن کا تابوت آپ حضرات کے سامنے ہے، ابو بکر نے بھی اپنا حق وفا ادا کر دیا، امام حسن کے خون کی تاثیر دکھا دی، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو اپنے بھائی حسین پر قربان ہو جاتا، باپ کی غیر موجودگی میں اب یہ بیٹا ہے جو اپنے چچا حسین کی نصرت کے لیے میدان کربلا کو جا رہا ہے۔ بس ارباب اعلیٰ امام اس شہزادے کی بھی میت خیمے میں لے کر آتے ہیں، اب جو آپ کے سامنے ماتمدارو حسین کے عزادارو شہزادی کی کنیزوں اب جو آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے یہ جناب عباس ابن علی کا ہے، یہ اس
بیٹے کا تابوت ہے جس کی ماں نے کبھی عباس کا پرسہ نہیں لیا. ہاں عزادارو شہزادی فاطمہ موجود ہوں گی. عباس تیری ماں نے تیرا پرسہ نہ لیا، میرے لال کا پرسہ لیا. آج میری جلوس میں تیرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوں. اے ام البنین، میں عباس کا پرسہ لینے کے لیے کربلا میں آئی ہوں، یہاں پر آئی ہوں. عزادارو عباس وہ ہے کہ امام نے کسی بنی ہاشم کی زندگی میں کوئی مرثیہ نہیں پڑھا، لیکن جب عباس اس نے جہاد کے لیے آئے تو امام نے سر سے پھیر کر دیکھا اور جو مرثیہ پڑھا اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ بڑھ بڑھ کے پائے خطرے حسین آتے ہیں آجا، اور پہلو میں تمہیں دیکھ کے ہٹ جاتے ہیں آجا. اب تک سرے زینب پہ جو باقی یہ ودا ہے، یہ خوف تمہارا ہے، مربت میری کیا ہے. اور اس کے بعد جب شہادت ہو گئی تو امام نے ایک نہیں کئی نوحے پڑھے. جب لاش عباس پر پہنچے تعدیلو وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی کو دیکھنا نصیب نہ کرے. ارے عباس کو ریتی پہ ٹلکتا ہوا پایا، دل میں یہ اٹھا درد کے بھوکو جگر آیا. چلائے یہ کیا مجھ کو مقدر میں دکھایا. ارے مارا گیا ہے اسد اللہ کا جایا، آدھا نے مٹایا ہے نشانی کو علی کی. لو آج کمر ٹوٹ گئی سبت نبی کی. اب عزادارو امام کا ایک نوحہ ارانا انقضاداری بھیا عباس تیری شہادت سے حسین کی کمر توڑ دی. اور دوسرا مرثیہ اے عباس اب تیرے بعد جو رات کو جاگتے تھے وہ چین کی نیند سوئیں گے، اور جو چین کی نیند آل محمد کے بچے سوتے تھے اب یہ بچے عباس کی غیر موجودگی میں راتوں کو جاگ جاگ کر گزاریں گے. ہاں باب ادا اب آپ کے سامنے وہ شبیہ تابوت ہے. ارے جو رسول کی شبیہ تھا، رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں حسین کا 18 برس کا کڑیا جوان بیٹا علی اکبر. عزادارو امام کسی بنی ہاشم کو اجازت دینے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلے، لیکن جب جوان بیٹے کو اس نے جہاد دیا تو مولا اپنی جگہ ٹھہر نہ سکے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ علی اکبر نے قدموں کی آہٹ محسوس کی، گھوڑا روکا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ صحیح باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. علی اکبر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں بابا اب یہ آپ زحمت کیوں کر رہے ہیں، اولاد والوں امام کا جملہ سنو. مولا فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا تو معلوم ہوتا کہ صحیح باپ کو جوان بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے. اچھا علی اکبر جب تک میرا تیرا سامنا رہے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. لو ارباب ادا علی اکبر میدان جہاد میں پہنچے، ایک مرتبہ واپس آئے، امام نے اپنی انگوٹھی دی، جب دوسری مرتبہ گئے چاروں طرف سے وار ہونا شروع ہوئے. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو. لو عزادارو اب جو آپ کے سامنے شبیہ آ رہی ہے وہ جناب علی اصغر کے ایک گہوارے کی شبیہ ہے. حسین کا 6 مہینے کا بچہ جس کی ماں رباب کا دودھ خشک ہو گیا تھا، امام اپنی ابا کے دامن میں لپیٹ کر علی اصغر کو لے کر آئے. آواز دیا ایھا الناس اگر میں تمہاری نظر میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. ارے للہ 2 بوند پانی دے دو. عزادارو ارے کوثر کا مالک 2 بوند پانی کا سوال کر رہا ہے. ادھر حرملا نے تیرے سے شعبہ کمان نے جوڑا، اسی نے کہا بسر سال میں افتہ کلام الحسین، روشن حسین کا کلام قطع ہوتا ہے. تیر چلا، بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا، امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. بس عزادارو امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن عزادارو یہ کیفیت کسی اور شہادت پر نہیں لے گی. امام میت کو لے کر خیمے کی طرف گئے، لیکن خیال آیا اگر یہ سکینہ نے منظر دیکھ لیا تو سکینہ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس لیے لاؤ میں اسے باہر قریب میں خیمے کے دفن کیے دیتا ہوں. امام میت کو پیچھے لے کر چلے، جیسے ہی دفن کرنا چاہتے تھے پھر خیال آیا اگر میں نے دفن کر دیا اور مارا باپ نے سوال کیا مولا سب کے لاشیں لائے، حبیب کا لائے، حر کا لائے اور محمد کے لاشیں لائے،
بچہ تو پھول کی طرح تھا. اے مولا علی اصغر کی میت کیوں نہیں لائے؟ تو میں ماں کو کیا جواب دوں گا؟ پھر میت لے کر چلے. عزادارو یہاں پر تصور شرط ہے، یہ ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ امام نے یہ عمل انجام دیا اور زبان پر فکرہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ تسلیما لامرہ. اب ایک مرتبہ سر جھکا کر خیمے میں گئے. ایک مرتبہ سکینہ آئی، بابا ابنا بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا، لیکن بیٹی سکینہ پیاسی لے گئی. اب تو امام نے ابا کا دامن الٹا. بچی نے کیا دیکھا؟ ہائے میرا بھیا خون میں نہایا ہوا. سکینہ تڑپ گئی، سامنے سے ماں نکلی. رباب نے کیا دیکھا؟ علی اصغر خون میں نہائے ہوئے. رباب کی دوسری نظر حسین کے چہرے پر، آل محمد کے گھرانے کی بہو. رباب نے کیا دیکھا؟ ہائے میرا مولا شرمندہ ہے. ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، فرماتی ہے مولا شرمندہ نہ ہوئی ہے. ارے کوئی یقین نہیں کر سکتا، اس عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے. لو عزادارو علی اصغر کی میت خیمے میں آئی. وہ ماں جو علی اکبر کا گہوارہ جھلایا کرتی تھی، ماں نے گہوارے پر ہاتھ رکھا. اے بیٹا علی اصغر، اب تیرے بعد میں خالی گہوارہ ہلاؤں گی. میں کہوں گا شہزادی، اب جیسے شہزادی نے سوچا میں خالی گہوارے کو ہلایا کروں گی. اس اثنا میں کیا دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد جب خیام حسینی میں آگ لگی تو کیا دیکھا؟ گہوارے علی اکبر کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. ماں چلائی، اے بیٹا علی اصغر، تیری زندگی کی آخری نشانی بھی تباہ ہو گئی. میں کہوں گا شہزادی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے لال کے عزادار موجود ہے. ہم قیامت تک گہوارے علی اصغر برآمد کرتے رہیں گے. لو عزادارو اب اس کی میت آ رہی ہے جس کو سید الشہداء کہا کرتے ہیں. عزادارو اس کا تابوت آ رہا ہے جسے حسین باقاعدہ پوشے لیا کرتے تھے. اس حسین کا تابوت ہے جو بچپنے میں حالت نماز میں سجدے کی کیفیت میں اس کے رسول پر سوار ہو جاتا ہے. رسول نے کہا تھا جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. لیکن عزادارو کیا ہوا؟ حسین کو مہمان بلا کر 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. ادھر شہادت ہوئی، ادھر زینب سید سجاد کے پاس پہنچی، بازو ہلایا، بیٹا تو سید سجاد یتیم ہو گیا. امام نے کہا پھر بھی ذرا پردہ کہنے کا ہٹائیے. ارے زینب نے پردہ ہٹایا. ارے کیا دیکھا سید سجاد نے؟ میزے طویل پر ایک سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امام نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. لو عزادارو حسین کی شہادت ہو گئی. خوراک کا پانی میزوں اچھلا. منادی نے آواز دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. زمین کربلا کانپنے لگی. سورج سوا نیزے پر آ گیا. ہاں باب ادا آپ سید الشہداء کا پرسہ دے رہے ہیں، آپ زینب کو اس کے بھائی کا پرسہ دے رہے ہیں، آپ علی کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، آپ رسول کو رسول کے نواسے کا پرسہ دے رہے ہیں. یہ وہی حسین ہے کہ جب شبر خنجر دے کر آگے بڑھا اور کئی مرتبہ کند خنجر امام کے سوکھے گلے پر پھیلایا اور سر جدا نہ ہوا. ایک مرتبہ رسول نے کہا علی آگے بڑھو، فاطمہ کو سر حسین سے جدا کر لو. جب تک فاطمہ سر حسین کے قریب رہیں گی میرے لال کا سر جدا نہیں ہو سکتا. لو ماتم دارو ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، فاطمہ کے بازو سنبھالے. جیسے ہی فاطمہ کو الگ کیا حسین کا سر جدا ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب